بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مدینہ میں 4 بھائیوں نے حاملہ بہن کو زندہ دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سن کر کانوں کو ہاتھ لگا لو گے۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ہمارے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صوفی وائس ٹی وی۔ تو آئیے چل کر آج کے عبرتناک واقعے کو جان لیتے ہیں۔ ناظرین، شہر مدینہ کے قریبی علاقے عبدالغفور نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس نے یہ سارا واقعہ سوشل میڈیا پر لکھا اور بتایا کہ میں اور میرے چند دوستوں پر مشتمل ایک گروپ ہوا کرتا تھا۔ ہم سب چوری کیا کرتے تھے اور چوری کرنے کے بعد ہم سب الگ الگ جگہ چھپ جاتے تھے تاکہ کسی طریقے سے پولیس ہمیں نہ ڈھونڈ سکے۔ ایک رات ہم نے ایک بینک لوٹا اور ساری دولت لے کر بینک سے نکلے۔ الگ الگ راستے پر بھاگ نکلے، مگر بدقسمتی سے پولیس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے تیزی سے دوڑ لگائی اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر چھپنے کے بعد جب مجھے لگا کہ پولیس جا چکی ہے، پھر میں باہر نکلا اور مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے میں ایک سنسان گلی میں پہنچ گیا جہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ تھوڑی دیر بعد ایک قبرستان آ گیا اور قبرستان کے کونے پر ٹوٹا پھوٹا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ مجھے وہ جگہ محفوظ لگی اور میں نے سوچا کہ آج کی رات اسی کمرے میں گزارتا ہوں اور صبح ہوتے ہی پیسوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر شہر چلا جاؤں گا۔ عبدالغفور مزید بتاتا ہے کہ میں قبروں کے قریب سے گزر رہا تھا، کمرے تک پہنچ گیا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے۔ بہرحال کمرے میں جانے کے بعد میں نے ایک موٹی چادر نکالی اور سونے کی تیاری کرنے لگا کہ اچانک مجھے ایک لڑکی کی چیخ و پکار سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری سگی بہن ہوں، کیوں مجھے تم سب دفن کرنا چاہتے ہو؟ عبدالغفور کہنے لگا کہ لڑکی کی آواز کے ساتھ ساتھ کچھ نوجوانوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی اور میں یہ سن کر چونک گیا۔ وہ نوجوان کہہ رہے تھے کہ جلدی سے اس عورت کو دفن کرو، کوئی دیکھ نہ لے، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ عبدالغفور یہ صورتحال دیکھ کر ڈر بھی رہا تھا، مگر پھر اس نے سوچا کہ اس کو اس عورت کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ فوراً سے اٹھا اور دبے دبے پاؤں سے ان کی طرف چلنے لگا۔ وہاں ان کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ چاروں بھائی اپنی ہی سگی بہن کو دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک قبر پہلے ہی سے تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے بہن کو قبر میں دھکیلا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈال کر چلے گئے۔ اس دوران لڑکی چلا رہی تھی کہ مجھے دفن نہ کرو۔ عبدالغفور یہ دل دہلا دینے والا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بھائیوں کے جانے کے بعد عبدالغفور نے ہمت باندھی اور قبر کے پاس گیا۔ پاس جاتے ہی اس نے لڑکی کی چیخیں سنی۔ پھر اس نے جلدی جلدی سے اپنے ہاتھ سے ہی مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے مٹی ہٹتی جاتی، لڑکی کی چیخیں مزید اونچی اور دردناک ہوتی جاتی۔ عبدالغفور نے سب سے پہلے قبر کے کونے سے ایک سوراخ کیا تاکہ لڑکی کے دم گھٹنے کی وجہ سے مر نہ جائے۔ پھر جب اس نے مٹی ہٹا لی اور قبر کی ایک سیل نکالنے لگا تو اس نے لڑکی کی دردناک آواز کے ساتھ ساتھ ایک بچے کے رونے کی آواز بھی سنی۔ عبدالغفور نے بڑی دلیری سے قبر کھود دی اور ساری سیلیں ہٹائی اور سامنے منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ناظرین گرامی، وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی حاملہ تھی اور اس نے قبر میں ہی بچے کو جنم دے دیا تھا اور اسی بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لڑکی کی حالت بہت خطرناک تھی، تاہم میں نے لڑکی سے پوچھا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے، تو لڑکی نے کہا کہ مجھے اور میرے بچے کو ہسپتال لے چلو، اس کے بعد میں تمہیں سارا واقعہ سنا دوں گی۔ ناظرین گرامی، پھر اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان دونوں ماں اور بچے کو ہسپتال تک پہنچا دے۔ وہ بھاگتا ہوا سڑک کے کنارے آیا تاکہ کسی گزرتی گاڑی سے مدد مانگ سکے۔ خوش قسمتی سے ایک مسافر بس گزر رہی تھی۔ عبدالغفور نے اشارہ کیا اور بس رک گئی اور سارا ماجرا ڈرائیور کو سنا دیا۔ پہلے تو کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا، مگر پھر 2-4 مسافر بس سے اترے اور خود آ کر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لڑکی کو فوراً بس میں سوار کیا گیا اور ہسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ عبدالغفور کہنے لگا کہ میرے پاس جو چوری کے پیسے تھے ان میں سے میں نے اس لڑکی کا اور اس بیٹے کا علاج کروا دیا۔ رات ساری علاج چلتا رہا۔ پھر صبح سادے کے وقت لڑکی کی حالت سنبھل گئی اور ڈاکٹر سے بات کی اور ان سے اجازت طلب کی کہ مجھے مریضہ سے بات کرنی ہے۔ پھر میں تجسس سے بھری نگاہ سے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکی سارا ماجرا بیان کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا نام ماریا ہے، میں قریبی ایک گاؤں میں رہتی ہوں، میرے والدین اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کے جانے کے بعد اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی ہوں۔ میں انتہائی نیک، شریف اور پاک دامن لڑکی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہاں میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور چند ملاقاتوں میں ہی وہ مجھے اچھا لگنے لگا، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔
ہم روز ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتاتے اور ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ ایک بار میرے بھائی کام سے گاؤں سے باہر گئے اور میں گھر میں اکیلی تھی تو میں نے اس لڑکے کو کال کر کے گھر پر بلوا لیا۔ پھر کیا ہوا، شیطان ہم پر حاوی ہو گیا اور ہم سنگین گناہ کر بیٹھے، اور پھر میں حاملہ ہو کر 3 مہینے کے بعد میں نے یہ بات اپنی خالہ سے شیئر کی، اور خالہ بھی میرے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی، اور میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ کچھ مہینے میرے پاس یہیں میرے گھر رہے گی۔ پہلے تو میرے بھائی راضی نہ ہوئے، مگر خالہ کی ضد کے آگے ہار مان لی، اور یوں ہی 9 ماہ گزر گئے، اور آج صبح میرے بھائیوں کو میرے حاملہ ہونے کی خبر مل گئی۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور مجھے خالہ کے گھر سے لے گئے۔ اپنے گھر پہنچ کر پہلے تو انہوں نے مجھ پر خوب تشدد کیا، پھر مجھے زندہ دفن کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں پہلے ہی اپنی غلطی پر شرمندہ تھی اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، مگر میرے بھائیوں کو مجھ پر ذرا رحم نہ آیا، اور رات ہوتے ہی مجھے گھسیٹتے ہوئے قبرستان لے آئے اور زندہ دفن کر دیا۔ مگر پھر بھی میں امید پر تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کرے گا اور میرا گناہ بخش دے گا جو میں نے نادانی میں کیا تھا۔ جب میرے بھائی مجھے دفن کر رہے تھے تو تب میں نے سچے دل سے توبہ کی کہ آئندہ ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس نے تمہیں فرشتہ بنا کر میرے پاس میری مدد کرنے کے لیے بھیج دیا اور میری جان بچا لی، اس لیے میں تمہاری بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ ناظرین گرامی، عبدالغفور کہنے لگا کہ اس لڑکی کی درد بھری کہانی سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے۔ پھر میں نے بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی معافی مانگ لی اور توبہ کی، اور پھر یہ ارادہ کیا کہ اس لڑکی سے میں نکاح کروں گا، کیونکہ اس کو اپنے گناہوں پر شدید ندامت تھی اور اس کی آواز میں درد کے ساتھ ساتھ سچائی جھلک رہی تھی۔ پھر ہم نے شادی کر لی اور آج ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے دل و دماغ میں دنیا کی ہمہ ہمی، چمک دھمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں۔ نفسانی خواہشات، دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطان کے مختلف جہتوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ حملے ہیں، جن کے سبب ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ ندامت، شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جوادہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم اور قصوروار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان بن جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات و عنایت و محبت اور اس کی پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور سچی توبہ کی توفیق دے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، واقعہ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کامنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔